جناب محترم بھائی محمد ایوب صاحب مشاہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تبلیغ جماعت کے مرکز کے تعلق سے جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ باتیں دریافت فرمائیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا الیاس ان کی دینی دعوت اور مکتوبات مولانا الیاس، یہ دونوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ندوہ کے سابق ناظم علی میاں ندوی اور دوسرے ان کی جماعت کے ایک بڑے مولانا منظور نعمانی کی کتابیں ہیں، جس میں باضابطہ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے قیام کا مقصد کلمہ اور نماز کی تبلیغ کرنا ہے۔ میں قسم بخدا کی کہتا ہوں کہ اس تبلیغی جماعت کے قیام کا مقصد کلمہ اور نماز کی تبلیغ نہیں، ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے پیغامات کو عام کیا جائے، طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ اور چونکہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ بچے، کتے، پاگل، سور کے علم سے تشبیہ دی، اس لیے علماء حرمین طیبین نے انہیں کافر و مرتد قرار دیا۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمین شریفین کے علماء سے فتاوی حاصل کیا، اور حضور شیر بیش سنت مظہر اعلی حضرت نے ہند سندھ کے سینکڑوں علماء کرام سے فتاوی حاصل کیا، اور سب نے یہ لکھا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ موجودہ دور کے تبلیغی جماعت کے لوگ انہی مولویوں کے عقیدے کے پیروکار ہیں، اس لیے سنی بریلوی علماء اہل سنت کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور ابھی جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تبلیغی جماعت کے مرکز سے، ان میں کئی ممالک کے لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ جن ممالک کے وہ نمائندے ہندوستان آئے، ان کے ممالک میں کئی مہینہ پہلے ہی سے یہ کورونا وائرس پھیل چکا تھا، اور جب یہ بیماری ان کے ممالک میں پھیلی ہوئی تھی تو انہوں کو ہندوستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور تبلیغی جماعت کے مرکز کے بانیوں کو انہیں اپنے ملک میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ پھنس گئے اور یہاں سے اپنے ملک نہیں جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ جب مہینوں پہلے یہ بیماری چین میں، سعودیہ میں اور دوسرے ممالک میں پھیل چکی تھی، جہاں جہاں سے وہ آئے ان کے ممالک میں بھی یہ بیماریاں تھیں، تو ایسے ماحول میں ان کو اپنے ممالک سے نکل کر ہندوستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہندوستان میں تبلیغی جماعت کے مرکز کے لوگوں کو انہیں بلانا چاہیے تھا، اور اگر وہ آ ہی گئے تھے تو انہیں واپس بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن نہ تو انہیں واپس بھیجا گیا اور نہ ہی حکومت کو اس کی اطلاع دی گئی۔ اب جب بہت سے لوگ بیمار ہو گئے تب اس کے بعد حکومت کو اطلاع دی گئی، اور سوشل میڈیا پر جو خبریں عام ہو رہی ہیں اس میں حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور سرکار محبوب الہی کے آستانے کا بھی فوٹو دیا جاتا ہے، جبکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا کوئی تعلق نہ تو حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری سے ہے، نہ ہی حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی سے ہے، نہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر سے ہے، نہ ہی حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء سے ہے۔ علماء اہل سنت نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، اور یہ لوگ تو درگاہوں پر جانے والوں کو قبر پجوا، مشرک اور بدعتی نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ سنی مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت نے بالخصوص سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور مفتی اعظم نے، اور دوسرے علماء اہل سنت نے، اور بالخصوص میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار شیر بیش سنت نے، حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ نے ان سے دور رہنے کا اور ان سے میل جول کے بارے میں سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ اس لیے اگر نیوز والے ان تبلیغی جماعت والوں کے تعلق سے خبریں نشر کرتے ہوئے حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام جوڑتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، چونکہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے آستانے کے سامنے ہی ان لوگوں نے اپنا مرکز قائم کر لیا ہے، اور
उस पूरी बस्ती का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर मंसूब है, इसलिए उनके मरकज़ के पते में भी हज़रत महबूब निज़ामुद्दीन औलिया का नाम इस्तेमाल किया जाता है। मैं बिरादरान अहले सुन्नत से ये गुजारिश करूँगा कोई धोखे में न रहें कि इनका कोई ताल्लुक़ हज़रत सैयदना महबूबुल मिल्लत वद्दीन सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, इसलिए कि इनके अक़ीदे में है कि मज़ार पे जाना, वहाँ हाथ बांध कर खड़े होना, मज़ारात का अदब करना, एहतराम करना, वहाँ फूल डालना, चादर डालना, मज़ारात पे खड़े होकर फातिहा पढ़ना, मज़ारात का अदब करना, ये शिर्क और बिदअत है। और ये लोग तो ऐसे लोगों को अबू जहल के बराबर मुशरिक लिखते हैं, इसलिए उनसे अहले खानकाह का न कभी ताल्लुक़ रहा है, न आज है और न इंशाअल्लाह जब तक ये लोग तौबा न कर लेंगे अहले खानकाह का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे हबीब सैयद आलम के सदक़े तुफ़ैल में पूरी दुनिया को, बिलख़ुसूस हमारे मुल्क और हिंदुस्तान को इस भयानक वबा से महफूज मामून रखे। और कोरोना वायरस के नाम से जो बीमारी फैली है, अल्लाह तबारक तआला उसको अपने प्यारे हबीब कायनात के आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में शहंशाह बगदाद सरकार ग़ौसुल वरा के करम से इस पूरे मुल्क को इस भयानक वबा से महफूज मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।